نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بلند بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر اور سلسلہ کے جملہ مریدین، متوسلین، محبین، خدام، علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی قدر، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعرات والے دن کسی لمبے سفر پہ جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جمعہ کی وجہ سے، لیکن حضرت پیر طریقت جناب شمشیر علی
سیالوی نقشبندی معصومی دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے جو ایک کئی طرح کا تعلق ہے، میں ان کے حکم کو رد نہ کر سکا، اور انہوں نے شفقت یہ فرمائی کہ میری وجہ سے فرمانے لگے کہ ہم پروگرام 2 دن اور آج کا انہوں نے اہتمام فرمایا، تو میرے اوپر لازم تھا کہ میں ہر صورت حاضری دیتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے حاضری کی سعادت عطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا اور جو کچھ عرض کروں گا اس کی توفیق سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات بھی کافی دیر سے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عرس مبارک کی تقریب میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی، ہم سب کو بھی اس محفل پاک اور عرس پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ میرا معمول مدت سے یہ ہے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے بھائی اس محفل میں کوئی دف والا ہے تو میں نہیں جاتا۔ میں چشتی ہوں، میں پوری قوالی سنتا ہوں، ادھوری نہیں سنتا، یا میں پوری نعت سنتا ہوں جس کو نعت کہتے ہیں، یا پھر پوری قوالی سنتا ہوں جس کو سماع کہتے ہیں۔ دو ہی راستے۔ میں اجلت میں وہ اشتہار پڑھ نہیں سکا۔ میں نے حضرت کی اس میں زیارت کی، ڈیٹ ٹائم دیکھا اور میں نے وہی کافی سمجھا۔ جب میں نے روکی گاڑی تو میں کہا بھائی تھے کوئی پتہ نہیں کوئی دھمال دا پروگرام ہے، سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ گانے کی طرز پہ پڑھ رہا تھا، خالص گانے کی طرز پہ پڑھ رہا تھا۔ تو اب اتنا سفر کر کے آیا ہوا تھا تو احتجاج ریکارڈ کرانا بھی میرا فرض ہے، لیکن توجہ دلانا بھی میرا فرض ہے، اور اتنا ہی کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ آپ نے کشف المحجوب جو ہے وہ جس میں سب سے زیادہ آپ نے انسپائر ہو کر حوالہ جات دیے ہیں وہ حضرت امام ابو القاسم القشیری کے لیے، ان کی کتاب رسالہ القشیریہ کے لیے، اور آپ نے استاذ القشیری بھی فرمایا ہے۔ ان دونوں کتابوں کو اگر ہم مختلف اینگل سے پڑھیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، تو دونوں بزرگوں نے اپنے زمانے کی منظر کشی کی ہے، اپنے دور کی منظر کشی کی ہے، اور منظر کشی انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو روحانیت ہے، یہ جو تصوف ہے، اس میں اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں ذکر کی ہیں، جب ان کو پڑھیں تو آپ یقین جانیں ایسے لگتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے جو منظر کشی کی ہے وہ اپنے زمانے کی نہیں کی ہے، وہ ہمارے زمانے کی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آج کل ہو رہی ہیں وہ نئی نہیں ہیں، وہ پرانی ہیں اور 1000 سال پہلے سے بھی ایسے ہی ہو رہی ہیں۔
اب ہم جس پاکیزہ سلسلے کے امین ہیں اور جس عظیم بارگاہ کے ہم نمائندے سمجھے جاتے ہیں ان کی نسبت کی وجہ سے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا طرز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مولوی گھٹ تک کو نہیں جناب کسی پاسے، نہ قاری نہ حافظ، کیا خیال ہے؟ وہ نسبت ایک حضور پیر سیال غریب نواز کی ہو یا حضور داتا غریب نواز کی ہو، اس کی وجہ سے اختصاص ہے۔ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس فریم کے اندر رکھنے کی کوشش کریں۔ فقیری تو نام ہی دنیا دی طرف کنڈ کرن دا، کیا خیال ہے؟ فقیری تو نام ہی دنیا سے رخ موڑنے کا ہے، اور عرفاء فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کی محبت ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کی محبت ہے، وہ اللہ کی معرفت کی جھلک نہیں پا سکتا۔ اور اتنے بڑے لوگ جو اپنے باطن کے لحاظ سے، اپنے ظرف کے لحاظ سے، اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اتنے بڑے ہیں، لیکن ان نے ساری زندگی بکل مار کے گزاری۔ انہاں کسی نے دس ہی کوئی نہیں بھائی یار اساں کیا، وہ پچھلے بھی سمجھ دے پائے ہو کوئی نہ، تواڈے سبحان اللہ کہنے دے کوئی پابندی نہیں، اگے جگہ تھوڑی تاں واسطے تساں پیچھے ہو، ورنہ تسی سارے اگے ہی ہو۔ سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہاں دسیا ہی نہیں وہ اساں کے ہاں، جے وہ دس دین دے وہ اساں کے ہاں تو پھر وڈے تک کو نہ رہے۔ ہاں جی، کالا باغ ڈیم والی سائڈ تے نا جی ایک بزرگاں دا مزار ہے، حضور اعلیٰ حضرت حضور پیر سیال غریب نواز اور مکھڑ شریف والے جو بزرگ ہیں، یہ دونوں چونکہ پیر بھائی بھی ہیں نا آپس میں، ان دونوں نے ان بزرگوں کی زیارت کی ہے۔ اے دریا دی کدی دے کنارے ٹوٹتے پے آن تے انہوں نے تکیا بھائی وہ کو کسے کم کاج لگے ان کو راہ پہ تے زور دی نماز دا ٹائم سی تے اعلیٰ حضرت حضور پیر سیال فرمایا بھی آؤ نماز اکٹھے پڑھ لوی جماعت نہ۔ ان دونوں بزرگوں نے کسر نفسی کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے انہوں نے آکھا وہ نماز تسی پڑھاؤ۔ جب انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے ان کو کہا، خیر یہ دو تھے، ٹھیک ہے جی، ان کا کہنا انہوں نے مانا، کو وڈا جا کھیس ہا انہوں نے مارے آتے بابا جی نے، پھر وہ کھیس جڑا نا وہ سر تے چلا پیٹیا پگڑی بنن نہیں تو اللہ اکبر انہوں نے نماز چکرائی۔ حضور پیر سیال غریب نواز فرماتے ہیں بھئی جدہ نماز دے وچ درمیان وچ گئے نا تو میرے دل وچ خیال آیا بھئی اس بابا جی ایڈی وڈی پگڑی بنی، متھا پتہ نہیں زمین تے لگیا یا کوئی نہ،
سجدہ کر دیں ہاں متھا پتہ نہیں لگیا یا کوئی نہ جے متھا کوئی نہ لگیا تو پتہ نہیں نماز دا کے ہو سی کہندے اے میرے دل وچ خیال آیا کہندے بابا جی سلام پھیر کے نہ پیچھے مڑ کے آکھیا بھئی اساں فقیراں دی تے اس لکار نال ہو ویندی اساں فقیراں دی تے اس چادر نال ہو ویندی جے تہاڈی نہیں ہوئی تو مڑ پڑ حضور پیر سیال فرماتے ہیں بھئی اگر ہمارے دل میں وہ بات نہ آئی ہوتی تو ہمیں ان سے بڑا فیض ملتا وہ اتنے بڑے صاحب فیض ہیں کیا خیال ہے تو تو میرے خیال ہے زندگی پتہ بھی پہلی باری ہون چلے ہونا انج دے بھی کو بزرگ ہیں وہ دی وجہ میں بھی زندگی پہلی باری پتہ چلے آوے انج دے بھی کو بزرگ ہیں سبحان اللہ یہ بات میں نے اس کو بتائی ہے کہ بڑے بڑے عظیم لوگ جن کے سینے اللہ کی معرفت سے بھرے ہوئے ہیں جن کے دل اللہ کے انوار و تجلیات سے مملو اور بھرے ہوئے ہیں جو دنیا سو جاتی ہے وہ راتیں جاگ کر اللہ کی قرب خاص میں گزارتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما سجے کھبے والے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا ٹھیک ہے عام طور تے انہوں نے گھر والے بھی کوئی نہیں پتا وہ بابا جی کیش ہے بات سمجھ گئی لیکن ان کی رب کے ساتھ محبت والی یاد والی ذکر والی وہ لذت اور نسبت ہوتی ہے اور وہ پھر اس کا عوض اور ریوارڈ اور بدل چونکہ دنیا میں نہیں نہ چاہتے اس کے بدل میں یا وہ رب کو چاہتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ منزل ہے اس کے بدلے میں وہ یا رب کو چاہتے ہیں یا پھر رب کی عطاؤں کو آخرت میں چاہتے ہیں اس لیے پھر جب وہ اگلی منزل پہ نکلتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت اور میرا ایمان وجدان محبت عصر حاضر میں موجودہ ہمارے زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم جن کے عرس میں حاضر ہیں انہوں نے راتیں ایسے ہی بسر کی اس اللہ کے گھر کے در و دیوار اللہ ہو کی ضرب پر شاہد ہیں اور اس کی برکتیں اور اس کے انوار ان کے ساتھ آج ان کی قبر منور ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک اور بزرگ کا بھی ذکر کیا ہے اور میں انہیں اس بات کو میں کافی کتابات میں عرض کر چکا ہوں اور آج بھی بڑا موقع ہے اس کو عرض کرنے کا آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو دریائے فرات کے کنارے بغداد میں رہتے تھے اور بستی سے دور تھے ابو حبیب سلیم راعی راعی عربی زبان میں بکریاں چرانے والے کو کہتے ہیں آجڑی تو آپ کا مشغلہ بکریاں چرانا تھا ایک شیخ فرماتے ہیں کہ حضور داتا صاحب نے ان کے احوال میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا
کہ بابا جی کی بکریاں چر رہی ہیں، گاہ کھاندیاں پئیاں، بابا جی نفل پہ پڑھ دیں، بابا جی نفل پڑھ رہے ہیں، بکریاں اپنے دھیان سے چر رہی ہیں، ایک بگاڑ بیڑیا پاؤں پسار کے بیٹھا ہوا بکریوں کی حفاظت کر رہا، بکریاں دی راکھی کرتا۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا نا، وہ منظر دیکھ کے سمجھ گئے کہ ان میں کچھ خاص ہے۔ اے گل ذرا یاد رکھنا، منظر دیکھ کے سمجھ گئے کہ ان میں کچھ خاص ہے، کوئی گل ہے۔ آپ بیٹھ گئے، نوافل سے جب فارغ ہوئے سلام پھیرا، انہوں نے سلام پھیر کے دعا کر کے، یہ چونکہ مہمان تھے، ان کو سلام کیا، جواب دیا، علیک سلیک ہوئی، حال احوال پوچھا۔ انہوں نے حضرت بابا جی حبیب سلیم رائی سے پوچھا کہ جناب ہم نے تو بیڑیوں کو، بکریوں کو پھاڑتے ہوئے دیکھا ہے، بگیاڑ دا کم کھانا ہے، راکھی کرنا نہیں، تو یہ بتائیں کہ ان بیڑیوں کی بیڑیے کے ساتھ صلح اور موافقت کداں دی ہوئی ہے؟ بیڑ بکریوں اور بگاڑ دی آپس سے صلح کداں دی ہوئی ہے؟ موافقت کب سے ہوئی ہے؟ جو جواب دیا نا وہ روحانیت، طریقت، معرفت، شریعت کا نچوڑ۔ پوچھا بیڑیے اور بکریوں میں موافقت کب سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ ان بکریوں کا، بیڑوں کا جو مالک ہے، اپنے بارے میں ان بیڑ بکریوں کا جو مالک ہے وہ اپنے مالک کے موافق ہے۔ ایک جملے بڑی بڑی گال، کیا مطلب؟ میں اپنے مالک کے مطابق ہوں، رب کریم، میں اپنے مالک کے موافق ہوں، اللہ نے ان کو آپس میں موافق کر دیا۔ یہ چونکہ مہمان تھے، حضرت ابو حبیب سلیم رائی میزبان تھے۔ ابو حبیب سلیم رائی اٹھے، ایک لکڑی دا پیالہ، لکڑی دا پیالہ پیا سی جناب، وہ چک کے سامنے گئے تے سامنے ایک پتھر سی، وہ پتھر دے ایک کونے تلے ہینج کیتا نا تے وچوں دودھ نکلنا شروع۔ دودھ نکلا، بابا جی نے او دے تلو پیالہ کڈیا تے پتھر دے دوجے تو کونے تلے کیتا تے او دے چو مکھی ٹپکنا شروع ہو گیا، شہد ٹپکنا شروع ہو گیا، تے دودھ شہد پایا ہوئے تازہ، اس سے بہتر میزبانی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جنہاں مہمان سی نا جناب، وہ تو ہکا بکا رکا، تو اس لیے تھا نا، دیکھا بھائی یہاں کچھ خاص ہے، یہاں کچھ خاص ہے۔ بابا جی پھر تکایا، اب ہاں ادھر کچھ خاص ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ذوق ہوتا ہے اپنا اپنا، توجہ ہوتی ہے اپنی اپنی، نظر ہوتی ہے اپنی اپنی،
ذوق ہوتا ہے اپنا اپنا، سوچ ہوتی ہے اپنی اپنی. کی خیال ہے؟ گل سمجھی کوئی نہ؟ ولیاں دے دربار تے جملے تے ذرا دھیان دینا. اولیاء کی بارگاہ میں جو فیض لینے جاتا ہے اسے وہاں فیض لینے والے دینے والے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کا ذوق ہی ایسا ہے. جو پیٹ کی آگ بجھانے لنگر کے لیے جاتا ہے اسے وہاں وہی کچھ ملتا ہے. جو دل کو کاسائے گدائی بنا کے پھیلا کے جاتا ہے اسے معرفت اور عرفان کی شراب دیا. تو جڑے اتھے تکن جاندے ایب کڈن لئی تے پھر انہاں نوں وہ جے بھی لابھی پوندے ہیں. کیا خیال ہے؟ ان کی نظر اس پہ ٹھہر جاتی ہے. ذوق والے کی حسب ذوق نظر آگے جاتی ہے، جتنا ذوق ہوتا ہے اتنا ہی آگے جاتا ہے. اس پر ایک توجہ طلب بات دلیل کے طور پہ، نبی پاک علیہ السلام کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا. ان کی سوچ بشریت تک تھی، ان کی نظر بشریت سے آگے نہ جا سکی. صدیق نے بھی دیکھا، عمر نے بھی دیکھا، عثمان نے بھی دیکھا، علی نے بھی دیکھا. ان کی نظر بشریت سے آگے روحانیت و نورانیت. تو اولیاء جو ہیں یہ تو اس مرکز کا نمونہ، مظہر اور نشان ہوتے ہیں. تو جب یہ منظر دیکھا دودھ اور شہد والا تو عرض کرنے لگے حضور وہ جو بھیڑیے اور بکری والی گل سی اے تے او دے نالوں بہت بڑی گل ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. عرض کی جناب آپ کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ اے گل ذرا سمجھنا ہے، سمجھ آ گئی؟ اے گل تو اے لبی کتھوں؟ یہ آپ کو ملا کہاں سے؟ اے ملن دے تے گل سمجھاؤں. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ کیفیت غشی کی ایسی ہوئی کہ نماز کے ٹائم ہوش آئے، نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر گئے. بڑی کوشش کی تھی، مریداں خلیفے سارے یار کو پتہ چلے، کوئی سمجھ نہ آئی. کسی اور بندے دسیا فلانی بستی وچ ایک ہندو ہے سادھو، وہ بڑا علاج کرتا. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو چارپائی پہ ڈالا، مریداں خلیفہ جناب کندھے تے چکیا تے ہندو سادھو جڑا سی نا انہاں دا پنڈت بڑا وہ دے کول لے گئے. وہ جناب انہیں جدوں تکیا انہیں تھوڑی دیر جو بھی انہیں کیتا، حضرت نظام الدین محبوب الہی اٹھ کے بیٹھ گئے. گل سننا پوری. جب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے نا، آپ نے دائیں بائیں منظر سارا دیکھا نا، پوچھا مریدہ خلیفہ کتنے لے آئے، کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا جناب وہ تہاڈی تے کیفیت ہے ہو گئی سی تے جناب سن کسے دسیا تھا سا ہندو کو لے کے آیا، اس پتہ نہیں کیا کیتا تھا آپ ٹھیک ہو گئے. اچھا فرمایا. وہ جناب ہندو سے نے سامنے بلا فرمایا بیٹھ. بلا کے اس ہندو کو پوچھا بھئی یار تو میں ٹھیک کیتا، اے تین اے لبی کتھوں، تو کتھوں پائی؟ اے تو کتھوں پائی بھائی، تجھے یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا نفس کی مخالفت. نفس کی ایک جملے چ اس گل کی تھی، اور اس آپ آکے نفسی مخالفت دا کیا مطلب؟ اس نے کہا بھئی میرا جڑی شے نو دل کردہ سی نا، توجہ ہے، میرا جس کام کو، جو کھانے کو، جو کرنے کو دل کرتا تھا نا، میں اس کا الٹ کرتا تھا. بس میں نہ کیتا. نفسانی خواہشات کو مارنے کے لیے الٹ کیا. میرا جو دل کرتا تھا کھانے کو، میں اس کا الٹ کرتا تھا یا کرتا ہی نہیں تھا. جس کام کو دل کرتا تھا میں اس کا الٹ کرتا تھا.
حضرت نظام الدین محبوب الہی فرمایا مسلمان ہون دے بارے تیرا نفس تینوں کہا تھا. نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بارے تیرا نفس تینوں کہا دا. اس آخر جی جدہ بھی خیال آیا نا، جدہ بھی خیال آیا کہ مسلمان ہو جاواں، سمجھ آ گئی تو فرماندے نے بھئی ہر کم میں مخالفت کیتی آ. سننا توجہ، جدہ بھی آیا نا وہ مسلمان ہو جاواں، نفس آکھیا وہ نہیں ہونا. نفس نے کہا نہیں ہونا. فرمایا وہ ہر شاید جو ایدی مخالفت کیتی آ، ہر شاید جو نفس دی مخالفت کیتی تے اسلام قبول کرن دے بارے تیرا نفس تینوں آدھا وہ نہیں کرنا تے ہر شاید مخالفت کیتی آئی تے ایدش کیوں نہ مخالفت کردہ تے مسلمان کیوں نہ ہوندہ. اور جدہ نظام الدین محبوب الہی گل کی تھی اسا کہ ہاتھ دے ہو تو کلمہ پڑھاؤ. آپ نے فرمایا اگے پھر آپ فرمایا آپ فرمایا بھئی ساڑھے کل جیڑا بھی آوے اسا خالی نہیں ٹور دے. ہمارے پاس جو آئے ہم اسے خالی نہیں بھیجتے. ہم تو چل کے تیرے پاس آئے ہیں، تجھے خالی کیسے جانے دیں. اے نظام الدین محبوب الہی دی شان ہے. تے آج کل اینج دے بھی بڑے پھر دن مبلغ بڑان سر آئی ساری زندگی رانا اس اومیں ہی ہے. گال سمجھ دے پہ اور رانا اسو سے کنجر پونے چیئے. حضرت صاحب خوش ہو مینا جناب کہ ان میرے کو لاگی تا جناب پہلے دوپٹہ نہیں لیندی تے ہن دوپٹہ لینا شروع کر دیتا. نا اے کی مسلمانی ہوئی، اے کی مسلمانی ہوئی. بہت بڑے ولی کامل آپ دے نا شہر کوئی طوائفہ آ گئی تے اس پھر ماحول سارا خراب کرنا شروع کر دیتا. اللہ والے سن تے طبیعت ہوتے بڑا ملال بڑا بوجھ طبیعت تے بیارے کیا ہو گیا. آپ پتہ کرایا، آپ نے ایک دن پروگرام بنایا تھے، آپ ادھے کل ٹور گئے راتی. ایک تو جناب دنیا حیران وہ حضرت صاحب اتنے کہ کرنا ہے، ٹھیک ہے ٹور گئے. چل کے پوچھے ہاں بھئی ایک رات دے کتنے پیسے ہیں؟ اسے کہا جی اتنے. اسے کہا بھئی آج رات دے اتنے پیسے سارے میں دے. اسے کہا جی ٹھیک ہے. وہ جدہ علیحدہ ہوئے تھے اس کو گل کی تو میں نا یہ 10 آج رات دے پیسے میں دیتے نا جی میں دیتے. میں جو میں آکساں کر سے اسے کہا جی کر ساں. اسے کہا وضو کا اسے کہا جو آج رات میری ہے نا جو میں آکساں تو کر سے جا وضو کر کے آ. وضو کر کے آئی، آپ مصلی بچھایا، فرمایا تھے کھلو اللہ دے سامنے. ٹھیک ہے جناب. آپ سائڈ تے کھڑے ہوئے، فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھ. علیحدہ کھڑا کرا کے نا جب سجدے چ گئے نا آپ دعا کی تھی مولا ہن ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی. یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے مولا تیرا کام ہے. اس سجدے سے سر بی بی نے بعد میں اٹھایا، رب نے ولایت پہلے عطا کر کے بولیا. وہ جدہ اس پوچھا جناب اے توان کتھو لبھی، تو ساں کتھو پائی، یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا آپ کو؟ اب ظاہر ہے یہ ایک نظام ہے، لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اپنا اپنا کہ یار پتہ نہیں بابا جی کتنی لکھ رکعتاں نفل پڑھے ہو سن، ہزاراں قرآن پاک پڑھے ہو سن، برکتاں ان ساری چیزوں کی مسلم ہے. لیکن ذہن عام طور پر ادھر جاتا ہے، ان مجاہدات کی طرف دماغ جاتا ہے، ان ریاضات کی طرف دماغ جاتا ہے. حضرت ابو حبیب سلیم رائی رحمت اللہ تعالیٰ جی میں اگے مختصر جا جواب دیتا نا
کہ بکریوں کا مالک اپنے مالک کے موافق ہے، بس یہ برکتاں۔ انہیں پوچھا جناب ہے جڑا ایک پتھر دے ایک کونے چوں دودھ کڈیا دوجے تو شہد کڈیا بطور کرامت، یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ انہوں نے جملہ سادہ جا ستھرا جا فرمایا بے مطابعت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنے سے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنے سے۔ ہن ایک دماغ فوری گل آندی بھئی یار اتباع تو ایسی بھی کرنے ہیں، ساری دنیا کر دی، لیکن سانو تو نہیں نصیب ہوتا ہے نا۔ سوچنے والی بات ہے نا۔ فرق بتاتا ہوں آپ کو، فرق یہ ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو سارے مجھ سے اچھے اور نیک لوگ ہیں، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جملے پہ توجہ دینا، ہم تو رب کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہیں۔ اصلا قرآن پاک کی جو سورہ یاسین سویرے اس تو پڑھنی بکاروبار چنگا ہے یا نہیں؟ سورہ یاسین سویرے گلے تے بہ کے پڑھنی اس واسطے باج دہاڑ چنگی لبے تے یاسین اسی مرن والے دے کول اس تو پڑھنی و سوکھا مر بن جے، تے راتی گھریں سورہ واقعہ پڑھنی ہے و گھارے بھوک ننگ نہ ہوئے، تے سورہ ملک جڑی ہے وہ بھی یہ نہ کمال ہی پڑھنی۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک نا روحانی معاملہ رک گیا، بڑی کوشش کی تھی، میں نے کسے آکھیا بھئی روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھیا کرتے، مسئلہ حل ہو ایسے تو مندر میں 1000 رکعت روز نفل شروع کر دیتے، مندر کافی ٹائم پڑھتا رہا، مسئلہ پھر بھی حل نہ ہویا، پھر میں اپنے شیخ کھل گیا، میں کہ حضور اے مسئلہ پھنس گیا، اتنا ٹائم ہو گیا 1000 رکعت روز نفل پڑھنا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ فرمایا بچے تیرا دھیان رہندا رکعتاں دی تعداد تے، تیرا دھیان رہتا ہے رکعتوں کی تعداد پہ، رکعتوں کی تعداد سے نکل جا، رب کو رب کے لیے یاد کر، رب کو رب کے لیے یاد کر۔ آپ فرماتا جب رات آئی نا جناب تو میں دماغ چو ساری چیزاں کڈ کے رب نو رب لئی یاد کیتا، فرماندے میں جیڑا کم 1000 رکعت نفل پڑھ کے کئی ٹائم سے حل نہیں ہو رہا تھا، میں نے رب کو رب کے لیے یاد کرنے کے لیے ادھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہا، رب نے میرا مسئلہ حل۔ فرق یہ ہے کہ یہ نیک لوگ، یہ پاک لوگ رب کو رب کے لیے یاد کرتے ہیں، رب کو رب کی محبت کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ ہم تو ہر چیز میں تجارت کرتے ہیں، وہ نماز پڑھساں دو چو ایک کم تے ہو سی، جہنم تو بھی بچ وساں تو جنت بھی لپ ہو سی، تو یہ بھی تو تجارت ہی ہے۔ جو عرفاء ہیں، جو کاملین ہیں، جو اس منزل کے راہی ہیں، ان کی تو شان یہ ہے کہ نہ دوزخ سے ڈرتے ہیں نہ جنت کا لالچ کرتے ہیں، وہ رب کو رب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو حبیب سلیم رائی نے نبی پاک علیہ السلام کی جس مطابعت کی بات کی ہے، اس مطابعت میں کوئی غرض نہیں تھی، اس مطابعت میں صرف ایک بات تھی، یا نبی علیہ السلام کی محبت سی یا رب کریم کی محبت۔ وہ جو صاحب تھے نا وہ تھوڑے مسترب ہوئے کہ یار کی مطلب نہ، ٹھیک ہے نا جی، مطمئن نہ ہوئے، ولیکن لیطمئن قلبی والی منزل پہ نہیں پہنچے۔ ابو حبیب سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اس کے اوپر دلیل دی۔ دلیل کیا دی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ فرماتے موسیٰ علیہ السلام کولوں انہاں دی قوم عرض کی تھی کہ جناب پیاس لگی، پانی چاہیدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا اور اس کی برکت سے 12 پانی کے چشمے قوم کو عطا ہو گئے بطور معجزہ، بطور معجزہ۔ اور ساتھ فرمایا ابو حبیب سلیم رائی نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان سی، دلوں سچی سچی محبت کرن علی جس طرح دی نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے اس لیول دی محبت اور اخلاص والے نہیں سن۔ فرمایا نافرمان قوم نبی سے پانی مانگے، انہیں پتھر سے پانی مانگے، اساں تے حضور دی منن والے ہاں تے سن پھر پتھر جو شہد تے مکھی کیوں؟ اور ساتھ وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کہیں عرفہ اور کہیں اعلیٰ ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی شان، مرتبہ اور مقام سب سے اونچا ہے، تو ان کی اتباع کرنے پر، حضور علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنانے پر جتنا درجہ اور جتنی نیکی اور جتنی رب کی قربت حضور علیہ السلام کی وجہ سے حضور کی امت کو عطا ہونی ہے، وہ باقی نبیوں کی امتوں کو نہیں عطا ہو سکتی۔ اور اس کا اظہار نبی پاک علیہ السلام نے بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں فرمایا ہے کہ یہودیوں کی مثال اس طرح ہے کہ انہوں نے صبح سے لے کے ظہر کی نماز تک مزدوری کی، صبح سے لے کے ظہر تک محنت مزدوری کی، انہیں اجر 1 گنا ملا۔ عیسائیوں کی مثال ظہر سے عصر تک ملی کہ انہوں نے اس ٹائم تک مزدوری کی، انہیں بھی اس کی اجرت 1 گنا ملی۔ اور فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسے ہے کہ انہیں محنت مزدوری کرنے کا ٹائم عصر سے مغرب تک ملا، لیکن میری امت کو اجرت ڈبل مل گئی۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، علماء موجود ہیں۔ میں نے جب یہ حدیث پاک اپنے استاد گرامی سے پڑھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بڑا نفیس استدلال کیا اس میں سے، اور آج میں نے اس حدیث کو پہلی دفعہ روایت عرض کیا ہے، وہ فائدہ بھی ذکر کر دیتا ہوں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے۔ ہمارے ہاں یعنی احناف میں عصر کا وقت ظہر کے مقابلے میں کم ہے، سمجھ آ گئی؟ ہمارے ہاں عصر کا وقت ظہر سے کم ہے، اور عصر کا وقت مثل ثانی سے ہمارے ہاں شروع ہوتا ہے، مثل اول سے نہیں ہوتا۔ جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک عصر کا وقت جلدی شروع ہوتا ہے، ان کے ہاں ظہر کا وقت کم ہے، ظہر کے مقابلے میں عصر کا وقت زیادہ ہے۔ نوٹ کیا آپ نے کبھی اس مسئلے تے کدی دھیان دیتا کوئی نہ؟ اس کے پیروکار ہمارے پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، لیکن یہ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اسی پر ہے، امام مالک کا، امام محمد بن حنبل کا، ائمہ ثلاثہ جو ہیں ان کا مشرب یہی ہے، وہ مثل اول سے پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا وقت مثل ثانی سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں ظہر کا وقت کم ہے، عصر کا وقت زیادہ ہے۔ امام صاحب کے نزدیک، مجھ آپ احناف کے نزدیک ظہر کا وقت زیادہ ہے، عصر کا وقت کم ہے۔ اس حدیث سے استاد گرامی نے بڑی نفیس دلیل فرمائی، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس کا مقصود و مدعا یہ ہے کہ وقت کم ہے، وقت کم ہے، محنت کم ہے، اجرت ڈبل ہے۔ یہ اسی وقت مانی جا سکتی ہے جب عصر کا وقت ظہر سے کم ہو۔ میں بڑی ساری گل کر چڑی، پتہ نہیں ہوں جنہوں نے سمجھ آئی سبحان اللہ، نہ بھی آئی تھا بھی سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، کدی کم آسی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہودیوں کی مثال فجر سے ظہر تک سب سے زیادہ ٹائم ان کو ملا،
ٹھیک ہے جی، لیکن ان کو اجرت 1 گنا ملی. عیسائیوں کو ظہر سے عصر تک وقت ملا لیکن ان کو بھی اجرت 1 گنا ملی. میری امت کو وقت عصر سے مغرب تک ملا. یہ اسی وقت مطلب صحیح ہو سکتا ہے جب عصر کا وقت ظہر سے کم ہو. وقت کم ہے، اجرت ڈبل ہے. اس سے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشرب ہے مثل ثانی سے عصر کے وقت کا، اس کے اوپر انہوں نے استدلال فرمایا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے حضور علیہ السلام کی برکت سے، نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے امتی جو ہے اس کے لیے اجر و ثواب باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے. اور اب آخری بات آپ سب کی توجہ کے لیے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے کلمات بھی کہتا ہوں، دعا کے کلمات بھی کہتا ہوں، اور حضرت پیر طریقت جناب شمشیر علی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کی عزتوں میں، علم میں، فضل میں، معرفت میں، ان کے ذوق میں برکت کی دعا بھی ہمیشہ کرتا ہوں. ہم بزرگوں کے حالات اور احوال اگر پڑھیں، ان میں سے ایک چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایسی جگہ کو پسند فرمایا، اختیار فرمایا، وہاں چل کے انہوں نے اپنا مسکن بنایا جہاں لوگوں کو ضرورت زیادہ تھی. میں آپ کو تو نہیں پتا ہے، لاہور میں حضرت کا حلقہ احباب، وہاں پہ ان کا اثر و رسوخ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. انہوں نے اس ساری چیز کو جو چھوڑا ہے، اور حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی نسبت سے، ان کی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کو، اس علاقے کو دین کی خدمت کے لیے، اپنے سلسلے کی خدمت کے لیے جو آپ نے منتخب فرمایا ہے، یہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے خصوصی انعام ہے. ورنہ ہن تے سارے پیر پنڈا چوں نکل کے تے شہر جاندے ہیں. ہاں اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، بات سمجھ گئے، سینکڑوں مثالیں ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور یہ کاملین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو سودا کھرا نا، کیا خیال ہے، یہ سودا کھرا تے آن والے پھر ایک نہیں تکنا وہ روڈ ٹوٹا یا روڈ سدھا. کیا خیال ہے، تے آن والے یہ بھی کوئی نہیں تکنا وا لنگر مینو مٹی دی برتن وچ لبیا یا چینی دی پلیٹ وچ لبیا. تے آن والے یہ بھی کوئی نہیں تکنا وہ میں نے ککڑ لبیا یا دال لبی. مجھے بٹھانے کے لیے چٹائی پہ بٹھایا گیا ہے یا قالین پہ بٹھایا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جس راہ کا سوداگر ہے، وہ جو چیز لینے کے لیے آیا ہے، ان میں یہ ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں. سودا اگر کھرا ہوئے نا جناب، سچا سچا ہوئے، تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اور میرے دل کو، میرے قلب کو، میرے نظریے کو، میری نسبت کو، میرے مان کو بڑھاوا اور اضافہ ملتا ہے. بالکل اسی طرح جب میں اپنے شیخ کریم آستانہ علیہ سیال شریف کی طرف میں توجہ کرتا ہوں. تہاڈا کی خیال ہے؟ سوچ سکتے ہو تسی؟ کو سمجھ سکتے ہو؟ کو سوچ سکتا ہے آج دے دور وچ کسی شے دی کمی ہے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ اکبر، یہ بھی کاملین کی نشانیوں میں سے ایک بات یاد رکھے. سمجھ آ گئی؟ وہ نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ طالب میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ بابا تو پیاساں، تو منگتا. تو پیاسے کی پیاس کا اصول یہ ہے کہ وہ چل کے چشمے کے پاس ہے. یہ الگ بات ہے کہ کریم کرم کر دے، ہاں یہ الگ نظام ہے کہ وہ کرم کر دے تے گھڑا باویں نال ہی لے کے آ جاوے بہل ہو جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے. یہ رب کریم کی عطاؤں میں سے عطا ہے نا بھئی. اصول یہ ہے کہ پیاسا چل کے پانی کے پاس جائے، لیکن رب جب کرم کرتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے، تو اس کی مہربانیوں میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بادل بھیج کے پانی گھر میں ہوتا ہے. تو سارا سال اسلوب تو یہی رہتا ہے، طریقہ تو یہی رہتا ہے کہ بندے اٹھیں، اٹھ کر اللہ کے گھر میں آئیں،
اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، آہوزاری کر کے اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں۔ اصل طریقہ تو یہی ہے، لیکن رب کا یہ کرم ہوتا ہے، وہ چونکہ بخشنا چاہتا ہے، وہ چونکہ دینا چاہتا ہے، وہ چونکہ عطا کرنا چاہتا ہے، وہ چونکہ پار لگانا چاہتا ہے، اس لیے کبھی وہ ہمیں رمضان المبارک عطا کرتا ہے، کبھی لیلۃ القدر عطا کرتا ہے، اور کبھی ہمیں شب برات جیسی برکتیں عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کے نظاروں میں سے ہے، اور اس میں جو غافل ہیں ان کی بھی توجہ کے لیے ہے کہ کل قیامت والے دن جو غافل ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت نہ کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت نہ کر سکے کہ مولا میرا تو دھیان ہی کوئی نہ گیا، میں تو کر کوئی نہیں سکیا۔ اللہ فرمائے گا اگر تجھے اور کچھ نہ صحیح تو میں تو تیری زندگی چ رمضان شریف بھی لے آندا، میں تیری زندگی چ لیلۃ القدر بھی تینوں عطا کی تھی، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تیری ساری زندگی ایک طرف، وہ ایک رات ایک طرف۔ تو یہاں یہ بھی کہا جائے گا کہ باقی فضیلت والی راتوں کے ساتھ میں نے تجھے شب برات بھی تو عطا کی تھی نا، اٹھ کے آ جاتا، آنا تیرا کام تھا، آنا تیرا کام تھا، اٹھ کے ہماری بارگاہ میں پہنچنا ہمارا تیرا کام تھا، اپنی رحمت کے سائے میں تجھے سمیٹ لینا یہ تو ہم، اور یہ اس کے کرم میں سے ہے، یہ اس کی مہربانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہمیں یہ راتیں عطا کی ہیں، اس کے فضل میں سے ہے۔ اور اس کو کچھ نہ سمجھنا یا اس کو ریجیکٹ کر دینا یا اس کی اہمیت کو لوگوں کی نظروں سے کم کر دینا، یہ اللہ رب العزت کی جو وسیع رحمت ہے اس کو محدود کرنے والی بات ہے۔ یہ بھی توجہ طلب ایک اینگل ہے اس کا کہ اللہ رب العزت کی جو وسیع رحمت ہے، اس لیے کہ وہ تو بخشنا چاہتا ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے، وہ تو عطا کرنا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ ان راتوں میں کوئی اٹھ کر آ گیا، لیکن جب اللہ والوں کی خاص مجلس میں بیٹھ گیا، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت یہ کرم فرماتا ہے، ایک رات کے لیے آتا ہے، اگلی ساری راتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کے دل میں شوق آ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک آرزو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں وہ جو بجھی ہوئی ایک شمع ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور جب وہ روشن ہوتی ہے تو پھر وہ فروزاں ہوتے ہوتے اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی محبت اور عبادت اور جلووں کے ساتھ مستنیر اور منور ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک کافی چیز سوشل میڈیا پہ لکھے لکھائے پیغامات آج کل بڑے چل رہے ہیں، معافی نامے چل دے پہ ہاں جی، واٹس ایپ تے فلانا دے، اللہ اکبر، انج بھی کدی کسے معافی منگی تے انج کدی کو معاف کردہ نا، بالکل نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو توبہ اور انابت اور رجوع ہے نا جی، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح ہے کہ آپ پوری فیلنگز کے ساتھ، اندر کے پورے زور کے ساتھ آپ اس کے اندر انوالو ہو کے کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ نے شخص کو دیکھا وہ تسبیح پکڑے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر فرمایا یہ غافلوں کی توبہ ہے، یہ غافلوں کی توبہ ہے کہ جن کا دھیان گنتی پر ہے، جو کہہ رہا ہے اس کی طرف نہیں ہے۔ اچھا وہ کیسے ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ اب میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر ایک حدیث پاک سے برکت اور سہارا لیتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ پکی توبہ کون سی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جانور کے تھن سے جب دودھ نکل آئے،
اس تو جٹکی گل تک کو نہیں ہو سکتی. جانور کے تھن سے جب دودھ نکل آئے باہر آ جائے جیسے وہ واپس نہیں نہ جا سکتا. جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا. پکی توبہ یہ ہے کہ جب گناہ سے توبہ کرے جی میں دودھ واپس نہیں نہ جا سکتا میں مڑ کے گناہ دی طرف دوبارہ. یہ ہے پکی توبہ. اور یہ چیز حاصل کیسے ہوگی؟ مطلب انسانی فطرت ہے، بار بار پلٹ جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. روایات میں موجود ہے ایک شخص نے توبہ کی پھر بھن بیٹھا، پھر توبہ کی پھر بھن بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا. 70 دفعہ توبہ کی، 70 دفعہ توڑ بیٹھا. ایک گناہ سے ہر دفعہ کر کے توبہ معافی مانگی، مولا اب نہیں کروں گا، کمزور تھا. پھر کر بیٹھا، 70 دفعہ توبہ توڑی. جب 70 دفعہ توبہ توڑ بیٹھا نا تو 70ویں دفعہ خود ہی اپنے آپ نو آدھا مولا ہن میں تیرے کو معافی نہیں منگنی، ہن تو میں تیرے کو معافی منگنے بھی شرم ہوندی. جب اس نے یہ کہا غیب سے ندا آئی، فرمایا بندے تو نے 70 بار توبہ کر کے رجوع گناہ کر کے توبہ کی ہے، میں نے تجھے 70 بار معاف کیا ہے، ہن بھی نا امید تو ہویا میں تو دروازہ بند نہیں. اب بھی نا امید تو ہوا ہے، میری رحمت کے دروازے تو اب بھی کھلے ہوئے ہیں، اب بھی آئے. تو یہ رحمت کا ایک الگ جلوہ ہے. لیکن پکی توبہ یہ ہے. تو یہ حاصل کیسے ہو؟ اس کے ارکان مختلف ہیں، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ گناہ کرتا ہے، جن اسباب کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، جن دوستوں کی وجہ سے کرتا ہے، جن ذرائع کی وجہ سے کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو جب تک چھوڑے گا نہیں وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا. مثلا کوئی یاری دوستی ہے وہ دی وجہ تو ہو جاندہ، جب تک وہ یاری نہیں چھوڑے گا گناہ نہیں چھوٹے گا. اگر کسی گناہ کا تعلق موبائل کے ساتھ ہے، اگر کسی گناہ کا تعلق موبائل کے ساتھ، جب تک اسے نہیں چھوڑے گا نہیں چھوٹے گا. اور ایک بات اور یہاں بتا دوں، حقیقی تقوی یہ ہے کہ جس کی خلوت بھی پاک ہو. جلوت تے سارے دی پاک ہے. کیا خیال ہے؟ مجلس تو سارے دی چنگی نا. خلوت جب پاک ہو جاتی ہے جہاں اس کے اور رب کے سوا کوئی نہیں ہوتا، پھر حقیقت رب کی بات. جب اس مجلس میں، اس محفل میں، اس گھر میں، اس کمرے میں رب کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے، جب وہاں پہ بھی وہ رکتا ہے نا پھر صرف رب کی وجہ سے رکتا ہے. پھر رب کی اس مجلس اس صحبت کو جب تک نہیں چھوڑتا اس وقت تک وہ اس گناہ سے نہیں بچ سکتا. تو سچی توبہ پر قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس دوست کی یا تو انہوں بھی سمجھاوے کہ بابا میں بند کروں گا چھڑوں گا، یا تو تم ہی چھڑ تے یاری دوستی برقرار ہے، یا تو نہیں چھڑنا تو تیری راہ ادھر تے ساڈی ادھر. بات سمجھ گئے؟ کسی مکان کی وجہ سے ہے، کسی پروگرام کی وجہ سے ہے، کسی مجلس کی وجہ سے ہے، کسی دوست کی وجہ سے ہے، موبائل کا بھی میں نے ذکر، جب تک اس کو نہیں توڑے گا اس وقت تک وہ اس گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. وہ مڑ توڑ کے گھوم پھر کے پھر اتنے آ جائے گا. اس پر میں ایک دلیل عرض کر کے، ظاہر میری فکر ہے اور جس حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. آپ نے مشہور واقعہ علماء سے، حضرت صاحب سے بھی سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے. سنا ہے نا؟ 99 قتل کر کے پھر اس کو خیال آیا کہ مارو، میں تو 99 بندے مار چھڑے. پھر دل میں خیال آیا کہ یار مجھے توبہ کرنی چاہیے. اب توبہ کرنے کے لیے کسی خشک عالم کے پاس پہنچا. خشک عالم سمجھ دو، جو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے والے، جو اللہ کی رحمت کی امید دلانے والے نہیں، اس کی رحمت سے نا امید کرنے والے ہیں. اور یاد رکھنا میرا آپ کا جو مسلک و مشرب صوفیاء کا ہے وہ نا امید کرنے والا نہیں، وہ امید دلانے.
بات سمجھ گئے؟ حضرت فیض عالمی فرماتے ہیں کہ شخص جو ہے وہ کسی بزرگ کے پاس گیا، بھی میں توبہ کرنی تو میں توبہ کرا دے، بس میں اللہ کے نیک بندے میں وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اس کی عمر تھی کو 50-55 سال، انہوں نے فرمایا بڑی دیر نہ لایا، بڑی دیر سے آیا ہے۔ اس نے کہا نہیں جناب میں بڑی جلدی آیا، میں بڑی جلدی آیا ہوں۔ فرمایا جلدی کیسے، تیری عمر 55 سال ہو گئی؟ انہوں نے کہا مرن تو پہلے جدم ہی آ جائیں گے، جلدی مرنے سے پہلے جب بھی آ جائیں جلدی ہے۔ شکر ہے کہ مرنے سے پہلے آ گئے، موقع تو مل گیا کرنے کا، جیسے حال ہی مر جاندے تک ہونا سی، تو یہ شکر ہے کہ مرنے سے پہلے آ گئے۔ تو دل میں خیال آئے 99 قتل کرنے کے بعد کہ یا 99 بندہ مارے آتے، خشک مولوی کول گیا، اس وقت میں 99 بندے مارے تو میرے لیے بھی کوئی بخشش ہے؟ اس وقت پاگل ہو گیا، 99 بندے مار کے آتے میری کوئی بخشش نہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ جو بھی سی جناب انہیں اس مولوی نے پھڑکا چڑھا، 100 نے پورا چا کیتا، لیکن دل میں چونکہ وہ ایک جاگ گئی تھی طلب، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ بس جب دل میں تڑپ انگڑائی لینے لگ جائے، اس انگڑائی کو اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، سمجھ لو کہ اب اللہ کرم کرنا چاہتا ہے، اللہ فضل کرنا چاہتا ہے۔ پھر چل پڑا، تو پھر کو ساڑھے جے پیر صاحب جے درویش کو آ گیا کہ خیال ہے جناب میں 100 قتل کیتا، کو بخشش اللہ۔ انہوں نے فرمایا حدیث کے لفظ ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے تیرے اور رب کے درمیان کوئی آ سکتا وچ؟ ہائے، تیرے اور رب کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ تو رب کا اور تیرا معاملہ ہے۔ اس نے کہا میں سچی توبہ کرنا چاہنا۔ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے فرمایا بھئی اگر سچی توبہ کرنی ہے نا، او فلانی بستی ہے اتھے کو اللہ دے نیک بندے رہن دیں، اتھے ٹوڑ جا۔ اس میں اور کئی پہلوؤں کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے نصیحت فرمائی کہ جڑے ماحول وچ رہ کے، جنہ لوگوں وچ رہ کے تیرے اندر آندا نا بندے مارن والا، اس ماحول چو نکل کے اور دوجی بستی جا جتھے اللہ والے رہندن۔ جب یہ مجلس چھوڑے گا، جب یہ جگہ چھوڑے گا، جب یہ شہر چھوڑے گا، جب ان لوگوں کو چھوڑ کر اس جگہ پہ جائے گا، پھر انشاءاللہ دوبارہ گناہ نہیں۔ پھر آگے تفصیلی حدیث پاک ہے ان نیک لوگوں کی طرف سفر کرنے کے لیے، تو نیت کے کر کے گیا، اللہ دے نیک بندہ ہی بیٹھ لی، توبہ لی گیا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کا امر اور حکم دیکھیں، تھوڑی دور چلا کہ موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح نکال کے لے گیا۔ روح نکال لی گئی، اب فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور دوزخ والے بھی، دو میں آ گئے۔ جنت لے جانا لے آکھن و اساں لے جانا، دوزخ والے آکھن اساں لے جانا۔ کیوں بھائی؟ دوزخ میں لے جانے والے کہیں کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جنت میں لے جانے والے کہیں توبہ کرن لئی ٹور پہ آسی، سچے دل سے سچی توبہ کرنے کے لیے چل پڑا تھا، اب ہم جنت میں لے کر جائیں۔ اب جب دونوں میں یہ تکرار ہوئی، اللہ جب بخشنا چاہے تو سبحان اللہ، کون روک سکتا؟ اللہ رب العزت نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، جا ان کے درمیان فیصلہ کروا۔ اس نے آ کر دونوں کی بات سنی، اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ اس نے فیصلہ یہ ان کو سنایا، با انج کرو با دوہاں سائیڈاں دی جگہ دی پیمائش چا کرو، دوہاں سائیڈاں دی زمین دی پیمائش چا کرو۔ اگر تے اللہ علیہ دی بستی دے نیڑے ادھر نیڑے تو جنت والے لے وین، اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے، ادھر فاصلہ کم ہے، ادھر فاصلہ زیادہ ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر ادھر ان اللہ والوں کی بستی سے فاصلہ زیادہ ہے، اس بستی میں فاصلہ کم ہے، ادھر زیادہ ہے، تو پھر دوزخ والے لے جائیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ حقیقت یہ تھی،
حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ والوں کی بستی سے دور تھا اور ان کے قریب تھا. اس فیصلے کے مطابق تو جہنم والے لے کے جاتے. آئے ہائے، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ ادھروں فرمایا بھائی سکڑ جا، اور ادھر سے فرمایا پھیل جا. جب پیمائش کی تو ایک گٹھ ہاں بہم ہی نہیں بدائی. کیا خیال؟ بڑے عذاب دی بدائی. کیا خیال کی مطلب؟ اور بچن لئی ان نہیں بتے رہا اور چل لئی ان نہیں بتے. ایک بالشت جو ہے، ایک گٹھ، ٹھیک ہے جناب، وہ اللہ والے جو بستی تھی ان کے نزدیک تھا، ادھر سے دور تھا. جنت والے اٹھا کے جنت ملے گا. اللہ اللہ. ایک توبہ کی جو بنیادی شرط اور چیز اور اس کی روح ہے توبہ پر قائم رہنے کی، وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے گناہ ہوتا ہے نا وہ ہر فرد کے لیے الگ ہے اور انسان کے لیے الگ ہے، کیونکہ اس کا ماحول الگ ہے، اس کے لنکس الگ ہیں، اس کے معاملات الگ ہیں، اس کی عمر الگ ہے، اس کے مالی حالات الگ ہیں، اس کے منصب کے حالات الگ. جس ماحول میں جہاں جس طرح رہتے ہوئے جس وجہ سے وہ گناہ ہوتا ہے، جب تک اس وجہ کو ختم نہیں کرے گا وہ اس گناہ سے بچ نہیں سکتا. تو آج کی اس رات اور آنے والی رات کے لیے پیشگی عہد کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر کے یہی توفیق طلب کریں کہ مولا سچی توبہ ہمیں عطا کر دے، سچی توبہ عطا کر دے. پھر ایک بات اور چلتے چلتے، ضروری نہیں کہ انسان ہے نا، انسان انس سے بھی بنا ہے جس کا مطلب محبت ہے، اور انسان نسیان سے بھی بنا ہے جس کا مطلب بھول جانا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک ہی وقت میں کئی گناہوں میں مبتلا ہو. کیا خیال ہے؟ کئی گناہوں میں مبتلا ہو اور یہ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے. بات سمجھ گئی؟ ہر ایک بندے کو اپنی کہانی خود پتا ہے، ہر بندے کو اپنی کہانی خود پتا ہے. اس لیے قیامت والے دن اللہ رب العزت نامہ اعمال دے کر فرمائے گا اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمائے گا بھئی میزان چل کے تے حساب و کتاب کر کے تے جمع تفریق کر کے نتیجہ تے بعد وچ نکلنا نا، اے اپنا کیتا آپ ہی پڑھ لے تے حساب لاؤن لئی تو آپ ہی بتے رہا. قرآن کہہ رہا ہے وہاں جو فائنل ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی صحیح ہے، اپنی کیتا کرائیں آپ پڑھ لے، جو کچھ کردا رہا تے اپنا فیصلہ آپ ہی تو کر لے کہ کرنا. اے امتحان نہیں جدوں منڈا مطلب دے کے آਉਂدا نا، کدی کسے منڈے امتحان دے کے یا بچی امتحان دے کے گھر آ کے آکھیا وہ میرا پیپر ٹھیک نہیں ہوا. ماں پہ جو پوچھے پتر پیپر چنگا ہویا جی، ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا جی، کی خیال ہے؟ وہ تو جدہ نتیجہ ہوندا ادو پتہ چلتا، لیکن جو پیپر حل کر کے آیا ہے اس کو تو کمرہ امتحان سے باہر نکلتے پتہ ہوتا ہے میں کہ کر کے آیا تو نتیجہ کہ ہونا، اس کو تو خود پتہ ہے. تو کی خیال ہے میرے سمیت ہر ایک نو نہیں پتا واسا دن کے کرنے ہیں رات کے کرنے ہیں، کی خیال ہے؟ تو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. روحانیت اور طریقت کی اصل یہی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے آپ تے غور کرو، یہ دے اللہ دی نشانیاں. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اور آج کا پرابلم یہ ہے ہر کوئی دوجے دے پیچھے لٹھ لے کے ٹریا وہ سن صحیح کرے یا پہلے وہ صحیح ہوئے، ہے یا نہیں؟ حکومتی سطح تے دیکھیے عدالتاں آدیاں بھئی حکمران ٹھیک ہوویں، حکمران آدھن عدالتاں ٹھیک ہوویں، دو میں رل کے آدھن عوام ٹھیک ہوون جے، عوام رل کے آدھی تساں حکمران ٹھیک ہوون جے، ہے یا نہیں؟ وہ کسی کو لو پوچھو نا جناب سارا نظام کیوں خراب ہے، ہر کوئی دوجے تے سٹ سی کہ وہ دی وجہ تو خراب ہے. کئیاں پوچھ کہندے مولوی دی وجہ تو خراب ہے. یہ خیال ہے
تو مولویوں کو پوچھو کہندے تہاڈی وجہ تو خراب ہے، وہ دوویں رل کے آدھے کسی اور دی وجہ تو خراب ہے، نہ اور کسی تے نہ پوے، امریکہ تے پانا سو کھانا وہ دی وجہ تو خراب ہے۔ نہ، سچ تو یہ ہے کہ سب کچھ خراب ہے، اور اصل یہ ہے کہ ہم خود خراب ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم خود خراب ہیں۔ تو اس رات کو آنے والی شب میں آج سے تیاری اور عہد کریں۔ اور ایک اس کا پہلو میں چلتے چلتے بتا دوں، اللہ رب العزت کی سنت کریمہ ہے، یہ ہمیشہ آپ اپلائی کریں، وہ کسی بڑی مصیبت سے پہلے چھوٹی مصیبت دے کے ہوشیار کرتا ہے۔ بڑی اس پہ بات ہو سکتی ہے، بڑی مصیبت سے پہلے چھوٹی مصیبت دے کے متوجہ کرتا ہے۔ کدی تو سنے کو نادر شاہ تو نادر اکثر ہوندہ بھائی ہارٹ اٹیک ہوئے، اچھا ذرا دسو پہلا دوجا، پہلا یا دوجا ہیں؟ پہلے تے 99% کیوں بچ جاتے؟ جھٹکا کہ بندے سنبھل جا، بندے سنبھل جا، بس ہونا بتیری کر لی۔ کیا خیال؟ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ ٹھوکریں، یہ پریشانیاں، یہ سارے کا سارا یہ بیریل ہوتے ہیں، یہ ٹھڈے ہیں کہ سنبھل جا اس تو پہلے کہ کھوج ڈگے ہیں۔ یہ رب کی سنت کریمہ ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو بیفور ٹائم جو الارم ہے، کیا خیال ہے؟ وہ موڑ تے اگے ہوندہ، بورڈ پہلے لگا ہوں ہے یا نہیں؟ موڑ اگے ہوندہ، بورڈ پہلے لگا ہوندہ، لکھا ہوندہ آگے خطرناک موڑ ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح یہ جو 15 دن پہلے رمضان المبارک سے ایک دن اور ایک رات ہمیں عطا ہوئی ہے نا، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھائی ہن 11.5 مہینے تساں مرضی نال ستے ہو تو مرضی نال جاگے ہو، مرضی دا کھادا جے تو مرضی دا پیتا جے۔ اس رات کو تھوڑا جاگ کے دن کا روزہ رکھوا کے یاد دلایا ہے بھئی ہن اے 15 دن بعد نا ذرا تھوڑا مطاعت ہو جاؤ تو یاد دہانی ہو جاوے۔ کیا خیال ہے کہ بھئی اب راتوں کو جاگنے والا مہینہ اور دن کو روزہ رکھنے والا مہینہ نزدیک ہے 14-15 دن پہلے۔ یہ اس لیے بتایا جاتا ہے، اس کے رازوں میں سے، اس کی حکمتوں میں سے، اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اور تربیتی بات یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن اصل میں نا ہم پڑھنا چھوڑ دیا نا، ہم توجہ کرنی چھوڑ دی ہے، ورنہ قرآن یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے۔ ایک جملہ میں توجہ طلب میں بڑی تفصیل بات، ہم اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ رب ہم سے کیا کہتا ہے تو قرآن پڑھا کرو۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو پھر قرآن پڑھا کرو، اور اگر تم چاہو کہ تم نے رب کو کیا کہنا ہے تو نماز پڑھا کرو۔ قرآن کی صورت میں رب ہم سے کلام کرتا ہے، نماز کی صورت میں ہم رب سے کلام کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے احسانات میں سے ہے، اس کے کرم میں سے ہے، اس کی مہربانیوں میں سے ہے کہ ہمیں لیکن مرنے سے پہلے پہلے جب بھی عطا ہو جائے، سبحان اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت پیر شاہ لجپال کے ذکر خیر پر ہی اور آپ کے ملفوظ پہ ہی اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بستی میں ایک بادشاہ نے نا ایک شہر کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد جب وہ شہر سے گزرا نا تو قبرستان سے اس کا گزر ہوا۔ پہلے قبرستان ہمیشہ پنڈو بار ہوتے ہیں نا آج بھی، تو پہلے قبرستان سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ قبروں کے اوپر جو تختیاں لگی ہوئی ہیں نا، تو کسی کے اوپر لکھا ہوا ہے 2 سال، نہ لکھیا تلے عمر 2 سال، کسی دی 5 سال، کسی دی 10 سال، کسی دی 15 سال، 15 سال نہ تو زیادہ کسی دی عمر ہی کو نہیں لکھی۔ وہ بڑا پریشان ہویا، اس نے کہا یار یہ قبرستان شاید نہ بچیں دا الگ بنایا یا وڈیں دا الگ ہے۔ وہ جب شہر اچ گیا نا جناب تو اس نے دیکھا کہ اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر عمر کے لوگ ہیں۔ اس نے وہاں پہنچ کر جو مسجد کے امام صاحب تھے نا وہاں، ان سے چل کے پوچھا بھی یہ قبراں دے اوتے تساں 2 3 5 15 تک عمراں لکھیاں تے بندے تے 80 سال دے بھی مردے ہو سن، تو تساں قبراں اوتے عمر انی کیوں لکھی ہے؟ انہوں نے کہا جناب گل یہ ہے کہ
جداں بندہ ساڈی بستی دا سچی توبہ کر کے چنگا صحیح انسان بن ویندا نا اسی اتھوں دی عمر شروع کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اللہ. ہم اس کی عمر وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جب وہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کی راہ میں آ جاتا ہے. ماندنو پھر جن انہوں نے سال لب پون کسی نے 2 سال کسی نے 5 سال کسی نے 15 سال در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. یہ اللہ رب العزت کی شان اور کرم میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا وقت پہلے عطا کر دے، توبہ کی توفیق عطا کر دے، اپنی معرفت عطا کر دے، اچھے لوگوں کی صحبت عطا کر دے، مجلس عطا کر دے اور اندر کی روشنی اور اندر کی برکت عطا کر دے. سمجھ آ گئی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نام کے مسلمان تو ہیں، اللہ ہمیں کام کا مسلمان بھی بنا دے. ہم باہر کے مسلمان تو ہیں، اللہ ہمیں اندر کا بھی مسلمان کر دے. ہم جسم کے مسلمان تو ہیں، اللہ ہمیں روح کا بھی مسلمان کر دے. ہم لوگوں کے لیے تو مسلمان ہیں، اللہ ہمیں اپنے لیے مسلمان. یہ اس رات کی اور ان بابرکت چیزوں کی روح میں سے میں نے کوشش کی ہے ساری چیزوں کو تربیت کے انداز میں ہر چیز کو ڈسکس کرنے کی. اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور انہوں نے اپنی زندگی کے ایام اور راتیں اللہ رب العزت کی محبت، معرفت اور ذکر میں اور عشق الہی میں جاگتے ہوئے جیسے انہوں نے گزاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے انہیں تو مالا مال کر ہی رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو، آپ کو اور سلسلے کے تمام متوسلین کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضرت کی محبت میں لاہور سے، قرب و جوار سے جتنے بھی حضرات محبت کرنے والے محبین مخلصین تشریف لائے، اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں اس فتنوں کے دور میں ایمانی، اعتقادی، عملی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرماتے ہوئے مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا کرتے ہوئے اسی پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.